السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عطاء اللہ بھائی کا سوال ہے، اگر قاعدہ اولیٰ یا قاعدہ ثانیہ میں تشہد کا کچھ حصہ چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی یا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ جی ہاں، قاعدہ اولیٰ میں بھی اور قاعدہ اخیرہ میں بھی مکمل تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اکثر حصہ تشہد کا چھوڑ دے یا یہ کہ بعض حصہ چھوڑ دے تب بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ ثاقب انصاری صاحب کا سوال ہے، اگر کسی نے فجر کی نماز ناپاکی کی حالت میں پڑھا دی جس کا علم بعد میں ہوا تو کیا حکم ہے؟ نماز کے لیے انسان کا پاک ہونا بھی یہ شرط اور فرض ہے۔ اگر کسی آدمی نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا دی اور بعد میں پتہ چلا کہ میں نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھائی ہے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مسجد میں اعلان کرے، جو بھی طریقہ ہو ان لوگوں تک بات کے پہنچانے کا جنہوں نے امام صاحب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی تھی، وہ طریقہ اختیار کیا جائے، یا یہ کہ مسجد وغیرہ میں اگر بورڈ ہو تو وہاں بورڈ پر لکھ کر لگا دیا جائے کہ فلاں دن فجر کی نماز نہیں ہوئی تھی، جن لوگوں نے اس دن یہاں فجر کی نماز پڑھی تھی وہ لوگ اپنی نماز کی قضا کر لیں، ساتھ ساتھ میں مسجد میں اعلان بھی کر دیں، تو اس صورت میں ان لوگوں تک اطلاع پہنچ جائے گی اور وہ اپنی یہ نماز ادا کر لیں گے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، جمعہ کے خطبوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ جی ہاں، امام صاحب جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو دو خطبوں کے درمیان 3 چھوٹی آیت کے بقدر بیٹھنا یہ سنت ہے۔ 3 چھوٹی آیت سے مراد ہے ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستکبر۔ جتنی دیر میں آدمی یہ 3 آیتیں تلاوت کر لے اتنی دیر دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ مسنون ہے، لیکن خطبوں کے درمیان زبان سے کچھ پڑھنا یا کوئی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنا صحیح نہیں ہے، دل ہی دل میں دعا مانگنے کی گنجائش ہے۔ جمیل بھائی کا سوال ہے، قضا ہوئی نمازوں کو باجماعت ادا کر سکتے ہیں یا انفرادی طور پر ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں، اگر چند لوگوں کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہو تو ان کے لیے بہتر اور مستحب یہی ہے کہ وہ اپنی قضا نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق میں انتہائی مشغولیت کی وجہ سے جب کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قضا نمازوں کو صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر جماعت کے ساتھ ادا فرمایا تھا، لہٰذا قضا نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ افضل طریقہ ہے۔ البتہ اگر انفرادی طور پر قضا کر لی جائے تو بہرحال نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، انگوٹھی کون سی انگلی میں پہننا چاہیے؟ ابو داؤد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق ترمذی کی روایت ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ ان دونوں روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چاہے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جائے یا بائیں ہاتھ میں پہنی جائے گنجائش ہے۔ البتہ انگلی میں کون سی انگلی میں پہننا چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے، لہذا سب سے چھوٹی انگلی میں یا اس کے برابر والی انگلی میں انگوٹھی پہننا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی شہادت کی انگلی میں یا بڑی انگلی میں انگوٹھی پہنتا ہے تو یہ مکروہ ہے، اور خواتین چونکہ ایک سے زائد بھی انگوٹھی پہن سکتی ہیں، لہذا وہ جس انگلی میں بھی انگوٹھی پہن لیں تو ان کے لیے گنجائش ہے۔ غضنفر صاحب اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، کیا یہ بات حدیث میں ہے کہ جو شخص اس دنیا سے رائے کیے دانے کے برابر ایمان بچا کر لے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ اس طرح پوری بات ترتیب کے ساتھ تو ایک ہی حدیث میں کہیں روایت میں موجود نہیں ہے، البتہ 2 روایتوں سے اس طرح کی بات ثابت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ آدمی ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کر لیا جائے گا۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری ایک حدیث یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا سے جانے والا آخری مسلمان وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں
داخل ہوگا۔ ان دونوں کی روایتوں کو مل کر وہ روایت بیان کی جاتی ہے جو سوال میں پوچھی گئی ہے۔ اویس بھائی کا سوال ہے، کیا تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں تک لگانا لازمی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کانوں سے لگانا ضروری نہیں ہے، یعنی انگوٹھے کو کانوں سے چھونا ضروری نہیں ہے، البتہ کان کی لو تک دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کرنا یہ سنت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چھونا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے اور نہ ہی سنت ہے۔ عبداللہ بھائی کا سوال ہے، بہت سے لوگ میت کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، میت کو دفن کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا کرنا یہ مستحب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن وہاں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو اس طریقہ ایسا ہو کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ قبر والے سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ قبلہ رخ تمام تر ساتھی کھڑے ہو جائیں تو پھر میت کے لیے دعا کرنے کی گنجائش ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، گرچہ ضعیف حدیث ہے لیکن فضائل اعمال میں معتبر ہے، کہ میت کی دائیں جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اولئک هم المفلحون تک پڑھنی چاہیے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخر سورت تک یہ میت کی بائیں جانب، پائنتی کی جانب، پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔